عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف عظمت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے خاص و لے گزیرہ ہے ان کے اندر بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات تھے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمادی الثانی اسلامی 6واں مہینہ ہے اور اس 6ویں مہینے کے اندر جمادی الثانی کے اندر بہت بڑے عظیم صحابی افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 جمادی الثانی کو وفات ہے اس واسطے یہ پروگرام ہے کہ انہوں دی مدح سرائی اور انہوں دی توصیف عظمت شان تھوڑی بہت ہی بیان ہو ونے آج جمادی الثانی کی تقریباً 25-26 تاریخ ہے یا اس کو بھی گھاٹوں سی تو انشاءاللہ انہوں نے تذکرہ کر کے شاید کہ اللہ پاک انہیں دے تذکرے کرن سنن سناون دی وجہ تو اللہ پاک ساری بخشش فرماوے اور انہیں دے نال ساری محبت اظہار ہے وقت تک گزر گئے لیکن تذکرہ کرنا مناسب اور ضروری ہے خلیفہ اول ہونے واسا تذکرہ نہ کرو انہیں دی وفات دا دن گزر بنی تو اے بات درست نہیں اس واسطے میں انہوں نے تذکرہ کرنا چاہنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ پاک نے خصوصیات تو مالا مال فرمائے شاید کہ
صحابہ چ کوئی ایسا نہیں جو ان خصوصیات دا مالک بنیا ہو. مختصر کر کے 12 خصوصیات پر سامنے بیان کریں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ خصوصیات دے مالک بنے. سب تو خصوصیت پہلی یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردیں دے جو سب تو پہلے جنہوں نے نبی علیہ السلام دی بات کو بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی جھجک دے تسلیم کیتے، وہ پہلے انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسری خصوصیت واقعہ معراج جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل میں دنیا تے وینا پیا میرے اس واقعے دی کس آدمی نے تصدیق کرنی ہے کہ راتوں رات پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو بیت المقدس تو 7 آسمان کراس کر کے جنت اور جہنم دے سیرا کر کے میری کون تصدیق کرے سی. پیارے پیغمبر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، تو ایک ایسا دوست ہے ابو بکر جے کو آدھے وہ صدیق ہے تو اس واقعے دی بغیر دلیل منگے وہ تصدیق کرے سی. اور باقی جتنا صحابہ یا جتنا آدمی ایمان کے سارے نے غور و فکر کیتے. واحد انسان صدیق اکبر ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام دی بات کو بغیر نبوت اور رسالت کو بغیر دلیل تے تسلیم کیتے. یہ حضرت صدیق اکبر دی خصوصیت ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام دی ہجرت دے اندر جس وقت اللہ پاک نے ہجرت دا مقام دس دیتے کہ سارے صحابہ مکہ تو ہجرت کر کے سارے مدینہ شریف چلے ونجو، ہر انسان نے جلدی جلدی دوڑان دی کوشش کی تھی. واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 3-4 مہینے مکہ دے اندر نبی علیہ السلام دے جان نثار اور محافظ بن کے آپ دے نال رہی. ایک خصوصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے. اور اسی طرح چوتھی خصوصیت غار ثور دے اندر سب تو پہلے صحابہ جو حضرت صدیق نے قدم رکھی. پنجویں خصوصیت بیت اللہ شریف دے اندر سب تو پہلا خطبہ حضرت صدیق اکبر نے لکھا. اور 6ویں خصوصیت حضرت بلال حبشی مؤذن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے والے سب تو پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 7ویں خصوصیت صدیق اکبر واسطے مصلی رسول تے نبی علیہ السلام نے 1,24,000 پیغمبر اپنا تمام اصحاب دے وچوں اللہ پاک کے پیغمبر نے اپنے مصلی واسطے جس آدمی کو لائق سمجھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 8ویں خصوصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مسجد نبوی دی جگہ خریدنے والا سب تو پہلا انسان صدیق اکبر. اور اسی طرح 9ویں خصوصیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دے ستارے تو اگر کسی انسان جانے کے زیادہ تو صدیق اکبر ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر دلیل تو اگر کسی انسان نے میری رسالت اور نبوت کا اقرار کی تو صدیق اکبر ہے. یہ 10 خصوصیات ہیں جو کسی صحابی کے حق کے نہیں آئے، جو صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر ہے. اور اس واسطے اللہ کا قرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طرح بیان فرمائے. سورہ زمر 27ویں سپارے کے اندر 24ویں سپارے کے اندر اللہ پاک دا قرآن فرمائے نبی علیہ السلام جس وقت حق گھن کے آئے اور آپ نے آ کے اعلان فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی دعوت فوراً قبول کی تھی. اور اللہ نے صدیق اکبر کے اس انداز کو قرآن بنائے اور اللہ نے بیان فرمایا کہ صدیق دا کیا انداز ہے نبی علیہ السلام دی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وصدق به اے پیغمبرو نہیں یاد کرو او نہیں یاد کرو جرے ویلے تساں جا بالصدق حق گن کے آئے ہوئے حق تو مراد کہ اللہ نے جس وقت آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے نبوت جس وقت اللہ نے تو آپ کو عطا فرمائی ہے وصدق به تاری نبوت سب تو پہلے تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے اللہ پاک نے صدیق اکبر کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے فرمایا کہ اولئک هم المتقون ایسی اے پیغمبر اے تورا جار نثار صحابی بغیر دلیل تجھے تاری نبوت اقرار فرمائے ذالک جزاء المحسنین پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت اللہ پاک دی پہلی بھائی نبی علیہ السلام دے آئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت دی غرض دے نال یمن دے شہر دے اندر اور پہلی بھائی نبی علیہ السلام دے آئی نبی علیہ السلام دا یار صدیق اکبر یمن تو جس وقت تجارت کر کے مکہ دے اندر آیا نبی علیہ السلام دے سیار کو مکہ دے سردار ملن واسطے آئے اور آ کے کوئی دن آئے میرے دوستوں کوئی نوی تازی خبر جس وقت کوئی نواں بندہ ہے کوئی جب علاقے دی کوئی نوی تازی خبر صدیق اکبر نے آ کے پہلے پوچھے آئے میں کو ملن واسطے آنے والے میرے یارو مکہ دے اندر کوئی نیا تازہ کوئی حال کوئی خبر ہے تمہیں کو سناؤ مکے دے سردار فرمیدن کہ اے صدیق باقی تا سارا حال ٹھیک ہے لیکن ابو طالب دا بچہ جرا معصوم یتیم ہاں آجو دعویٰ کر دیتے کہ اللہ دی وحی میرے ہوتے نازل تھی لیے صدیق اکبر کو بڑی خوشی تھی کیونکہ سچے یار کو اپنے یار دی ترقی تے بڑی خوشی تھی لیے صدیق اکبر کو بڑی خوشی تھی ہے یار میرے دوست کو اللہ نے اتنا منصب عطا فرما دیتے جرے ویلے سردار سالے چلے گئے صدیق اکبر اپنی جگہ تو کھڑے تھی کہ فوراً نبی علیہ السلام کلے پہنچ دیں وان کیا دن اللہ دے پیغمبر جی میں کو اطلاع ملی ہے میرے یاریں دوست نے میں کو خبر دیتی ہے کہ تو آدھے ہوتے اللہ دی طرف وحی اور نبوت آئی ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ابو بکر واقعی تر سچ سنیے نبی علیہ السلام فرمیدن کہ صدیق واقعی تر سچ سنیے صدیق اکبر نے کوئی دلیل نہیں منگی کوئی آگوں نبی علیہ السلام کلیں کوئی گواہی طلب نہیں فرمائی بلکہ فوراً فرمائے نے جا بالصدق وصدق به اللہ دے نبی میں تیری نبوت دے کوئی دلیل نہیں منگنا چاہتا بلکہ میں کوئی یقین ہے 40 سال درسا گزر گئے تورے نال میں زندگی گزرے دا پیا توری زبان تو کرے میں جھوٹ نہیں سنیا اللہ دے نبی جی فوراً میں کو کلمہ پڑھا لو اللہ پاک فرمیدن والذی جاء بالصدق جڑے ویلے حق آیا صدیق اکبر نے فوراً ان کی تصدیق کی تھی اس واسطے میرے بھائیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر گیا اور اسلام کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جس طرح حضرت صدیق اکبر دا سارے صحابہ دے وچوں مقام سارے جوالا اور عرفائے انہیں حضرت صدیق نے تکلیفہ میں سارے صحابہ تو زیادہ برداشت کی جن آئیے بخاری شریف دا صحیبہ کیا بیان کرام نبی علیہ السلام نے جس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر واض و نصیحت اور تبلیغ کریں گے بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے کھلا واض و نصیحت کرن دی اجازت نہیں بلکہ مکہ دے کافریں دا بڑا روب اور دبدبا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے 39 صحابہ کو واض و نصیحت فرمیدن مٹھی بھر صحابہ حضرت صدیق فرمیدن یا رسول اللہ کتنا بھی چھپ کے میں ایسا ایک دوجہ کو قرآن حدیث سن لے رسول آؤ چلو اپنی قوت دا اپنا اظہار کریں دیں بیت اللہ دے اندر میں نبی مکرم نے فرمایا صدیق
اب اس خبر کر میں حالی سالی تعداد بڑی تھوڑی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیتا. حضرت صدیق نے بل اصرار کیتا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ول انکار فرما دیتا. لیکن حضرت صدیق نے بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چلو اللہ دے نبی بیت اللہ جویندے ہیں, چلو بیت اللہ بیٹھے اپنی واضح نصیحت کرنے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر کار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات مان گئے اور 39 صحابہ سارے اٹھ کے بیت اللہ دے صحن دے اندر آ کے بیٹھ گئے اور اللہ دے نبی بھی بیٹھ گئے. حضرت صدیق کھڑے ہو کے خطبہ شروع کی تھی کریں. اسلام دے اندر سب تو پہلا خطبہ دے والا حضرت صدیق اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں خطبہ سننے بیٹھے, 39 صحابہ بھی خطبہ سننے بیٹھے. حضرت صدیق کھڑے ہو کے خطبہ لے کھڑے. اچانک مکہ دے مشرک کو خبر مل گئی کہ یار مسلمان جڑے مٹھی بھر مسلمان ہیں سارے آ کے بیت اللہ دے صحن جو واضح و نصیحت کھلے عام بیٹھے کریں. مکہ دے سارے مشرک اپنے گھریں چوں چل کے بازاریں چوں چل کے 39 صحابہ تے آ کے ظلمانہ انداز اندر تشدد شروع کر دینے. حضرات مکہ دا بہت بڑا شقی اور بدبخت انسان جے کو قوم دا شقی القوم, قوم دا بدبخت انسان جے کو عتبہ بن ربیعہ کہے دے اس ظالم انسان حضرت صدیق کی طرف ہوئے دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے مبارک دے مارنا شروع کر رہے دے. مفسرین نے لکھے کہ اس بدبخت نے اتنا صدیق اکبر کو ماری. حضرت صدیق اکبر دی ہاتھ نک دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, آپ دی ہڈی بالکل ٹوٹ گئی, نک مبارک چہرے دے برابر ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. اتنا ماریا ظالم عتبہ نے, اتنا ماریا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حتیٰ کہ حضرت صدیق کے نک مبارک دی ہڈی ٹوٹ گئی. بنو تیم جو حضرت صدیق اکبر دا خاندان ہے انہیں کو جس وقت خبر ملی کہ تواڈے خاندان دے نوجوان صدیق اکبر دے ظلم کیتے ہیں, بنو تیم دے سارے لوگ بڑی سپیڈ اور بڑے بہادری دے نال آ کے مکہ دے مشرکین کو پیچھا کر کے حضرت صدیق دی وچوں حضرت صدیق بے ہوش زمین تے پے ہوئے انہیں کو چاہ کے حضرت صدیق دے گھر دے اندر پہنچے نے. اگلی بات بڑی سنن والی, حضرت صدیق بھی ہوش پن. آپ دے والد حضرت قحافہ کو بھی یقین تھی کہ صدیق میرا بیٹا مر گئے. آپ دی اماں ام سلمہ ام الخیر کو بھی یقین ہو کہ میرا بیٹا مر گئے. سارا قبیلہ حکم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے کھڑے اور سارے یہ محسوس کرے دن کہ صدیق اکبر دنیا تو پرواز کر کے فوت ہو گئے. لیکن اچانک کیا دے دن زبان کو حرکت دے دن, پانی نہیں منگیا, اے نیا کہ میرے ہڈی ٹوٹ گئی ہے, درد بڑا ہوندہ پہ, میرے جسم تے تکلیف بڑی پئی ہوندی ہے. نہیں مسلمانوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار دی زبان کو نکلنے والا پہلا جملہ کیا ہے؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں اے ابو جان, اے میرے ابو قحافہ عثمان, میں کو دسو میرے نبی دا کیا حال ہے. پہلی زبان پرواہ, جسم دی کوئی پرواہ نہیں, جسم سارا لہو لہان ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم دی کوئی پرواہ نہیں کیتے. سب تو پہلا زبان تو جملہ بولے تیو بولے میرے پیغمبر دا کیا حال ہے. فرمیدن کوئی پتہ نہیں. بنو تیم دا قبیلہ غصے ہو کے سارا چلیا گئے. حضرت قحافہ اس وقت مسلمان کوئی نہ ہن, او بھی بڑے سخت ناراض ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ام الخیر کر پوچھا امی جان میرے نبی دا کیا حال ہے. ام الخیر فرمائیں بیٹا میں کو تیرے پیغمبر دا کوئی حال نہیں پتا. تھوڑی دیر گزر دی ام جمیل حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ تشریف کے نہ دیے. حضرت ام جمیل فرمائیں اے صدیق پریشان نہ ہو, تیرا پیغمبر بالکل خیر وفیت نال ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تیرا پیغمبر موجود ہے, بالکل حفظ و امان دے اندر ہے, کسی قسم دا ڈر و خوف نہیں.
حضرت صدیق اکبر ربیہ جملہ تڑپا دینے والا مسلمانوں حضرت صدیق فرمینے لئے میری امی ام الخیر میں قسم چینا اس وقت تک نہ میں کوئی کھانا کھاسا نہ میں پانی پیسا جب تک میں نہ اکھاں دے نال اپنے پیغمبر دا چہرہ نہ دیکھی نا آپ نے فرمایا امی میں کو جلدی کر نبی علیہ السلام کھل گنجل آپ نے اپنے بیٹے صدیق کو اٹھائے آپ نے فرمایا بیٹا میں دیکھوں کی میں گنویاں تیرا سارا جسم لہو لہان ہے کس طرح میں دیکھوں گنویاں آپ نے فرمایا ام جمیل میں کو سہارا دے اپنے کندھے دا اور میں کو اللہ دے نبی علیہ السلام کلیں گنجلو اور ایک کندھا ام جمیل نے پکڑیا دوجا کندھا حضرت ام خیراب دی والدہ ماجدہ نے پکڑیا کندھے تے سہارا دے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کو گن جس وقت صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام دا چہرہ دیٹھا زمین تے ڈھائے دن پیارے پیغمبر دے چہرے مبارک کو بوسا دیوان شروع کر رہے دن میرے آقا نے جس وقت صدیق اکبر دی حالات دیٹھی میرے آقا دے آنکھاں چوان سو جاری ہو گیا اس وقت قرآن فرمے دے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اے مسلمانوں جی میں صدیق دا مقام سارے صحابہ تو زیادہ ہے انہیں صدیق رے تکلیف ہمیں سارے صحابہ تو زیادہ برداشت کی جن اس واسطے میرے بھائیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دے چہرے دا بوسا دیتا میرے آقا نے صدیق دے چہرے دا بوسا دیتا نبی علیہ السلام فرمے دے اے میرے صحابہ ان الذی بعثنی جڑے بیلے اللہ نے میں کو تواری طرف مبعوث فرمایا خام میں تو کو اپنی دعوت پیش کریں دامیم قل تم تسادے آوے کذبتا یا رسول اللہ نعوذ باللہ میں کو جھوٹا دے آوے وقال ابو بکر صدقا اور میرا یہ صدیق جڑا میری تصدیق کریں دا تو سا جتنا میرے صحابہ ہے سارے نے دلیل میرے کل منگی ہے واحد میرا صدیق یار ہے جس وقت میں کو آکھیں انی رسول اللہ کہ میں اللہ دا رسول ہاں صدیق نے میرے کل کوئی دلیل نہیں منگی صدیق نے میرے کل کوئی دلیل اور گواہی نہیں منگی بلکہ اکھاں بند کر کے آمنت باللہ و رسول اکھاں بند کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری نبوت اور رسالت اقرار کی تھے اس واسطے میرے بھائیو ٹائم بڑا قلیل میں صدیق اکبر دی شان دے اندر ترائے حدیثاں پیش کرنا چاہتا سب تو پہلی حدیث بخاری شریف دی نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیدے اللہ دے نبی نے میں کو ذات السلاسل غزوے دے اندر بھیجا میں جس وقت غزوے تو واپس آیا آکے میں پوچھا یا رسول اللہ ایشو الناس لوگیں جو سب تو پیارا انسان تو کو کون ہے یا رسول اللہ آپ علیہ السلام فرمیدن قال عائشہ تمہیں کو عائشہ بڑی پیاری ہے فقلت من الرجال میں بل پوچھ اللہ دے نبی مردیں چوتا کو کوئی انسان پیار ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے قال ابوہا عائشہ دا ابا صدیق اکبر میں کو سب تو زیادہ پسند اور پیارا ہے دوسری حدیث بخاری شریف دی حدیث فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نبی علیہ السلام فرمے دیں کل قیامت دریوں سے جنت دے 8 دروازے میں سامنے کھلے ہوئے سے آپ نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ جرا 5 وقت دا پکا سچا نمازی ہو سے دعیا اس کو بلایا جائے گا آئے 5 وقت نماز پڑھنے والے تیرے واسطے اللہ دا دروازہ کھل جائے اس دروازے تو داخل ہو جرا بندہ فرمایا فمن کان من اہل الجہاد
جس انسان نے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا اسی دعی من باب الجہاد، اس انسان کو جہاد والے دروازے گلے سجاوے سے. اور آپ نے فرمایا فمن کان من اہل الصدقات، جڑا انسان دنیا دے اندر رہ کے مال بڑا خرچ کرے دا فدعی من اہل الصدقات، او کو جنت اس دروازے گلے سجاوے سی جے دے اوتے باب الصدقہ لکھیا ہویا اسی. اور آپ نے آگے فرمائے کہ فمن کان باب الصلاتی، نمازی کو نماز والے دروازے کلے، صدقہ کرن والے کو صدقہ کرن والے دروازے کلے، جہاد کرن والے کو جہاد والے دروازے کلے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن کان من اہل الصیام، جرا بندہ روزے دار ہوسی دعی من باب الصیام و باب الریان، روزے دار کو باب الریان جو سجاوے سی. یہ دروازے لگے اس میں سارے جن 8 دروازے. ایک بندہ کھڑا ہوگی یا رسول اللہ حل یدعا منہا کلہا احد، اے اللہ دے نبی جی دسو کوئی ایسا خوش نصیب انسان وینو سے سارے ویچوں جے کو جنت دے 8 دروازے کلے سجاوے سی. آپ نے فرمائے اے میرے پیارے صحابہ ارجو منہم یا ابا بکر، میں امید کرنا صدیق اکبر انسان ہے جے کو جنت دے 8 دروازے گلے سجاوے سی. یہ انسان ہے. نبی علیہ السلام دی تیسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے فرمیندے نے کیا کری، میں فرمایا قلت لابی، میں اپنے باپ حضرت علی کلے پوچھے میں اے ابو جان میں کو اے تدسوہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں اپنے ابو علی کلے پوچھے میں اے ابو جان اے گل تدسو خیر الناس بعد رسول اللہ، نبی علیہ السلام تو بعد سب تو افضل اور فضیلت والا انسان کون ہے؟ محمد بن حنفیہ جس کو اہل روافض منن والے، حضرت علی کو اہل روافض مننے والے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت تبرہ کرنے والے. اس روایت کو سنو. سوال کرنے والے حضرت علی دا بیٹا، جواب دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جڑے لوگ خلیفہ بلا فصل دی خلافت انکار کرنے والے، وہ یہ روایت سنو. سوال کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا، جواب دینے والے حضرت علی. وہ جڑے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلافت دے حقدار ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فوراً بعد، یہ انہوں واسطے سپیشل روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے خیر بعد رسول اللہ، اے میرا سونا بیٹا محمد، اگر تم پوچھنا چاہتے نبی پاک کو نبی تو بعد سب تو افضل ترین انسان کون ہے؟ وقال حضرت علی دے الفاظ بخاری شریف دی حدیث نمبر 3671 نمبر روایت، حضرت علی فرمیدن قال ابو بکر، نبی علیہ السلام تو بعد سب تو فضیلت والا انسان صحابہ دے وچوں کوئی ہے تا ابو بکر. حضرت محمد بن حنفیہ فرمیدن ثم قلت، اس تو بعد ابو جان اور کڑا بندہ فضیلت والا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں ثم عمر، حضرت عمر فضیلت والے. وخشیت ان یقول عثمان، محمد بن حنفیہ فرمیدن میں ڈر گیا کہ ہون شاید 3 نمبر تے میرے ابو کی تھی حضرت عثمان دا نام رکھنے کی نے. اس واسطے میں فرمائے اے ابو جان ثم قلت ثم انت،
ابو جان تیسرے نمبر تے تمہارا درجہ ہے. حضرت علی دے الفاظ بخاری شریف دی روایت حضرت علی فرمائیں ما انا الا رجل من المسلمین. اے میرا سونا بیٹا محمد میرا کوئی درجہ نہیں بلکہ میں مسلمانوں دی جماعت ایک عام آدمی ہوں. خلافت تبرہ کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت ہوتے کیچڑ اچھالنے والے بخاری شریف دی روایت نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث حضرت صدیق اکبر دی فضیلت دے اندر متفق علیہ بخاری مسلم دی روایت نبی علیہ السلام دی حدیث الفاظ آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ. ایک نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام کو ایک عورت تشریف گئی فکلمتہ. اللہ دے نبی نے بات چیت کرنے لگے. آپ نے فرمایا اے اللہ والی آج چلی بن میں بڑا مصروف ہوں کل میرے کول تشریف گینا میں. عورت کرنے لگے آرائیتا اے اللہ دے نبی کیا خیال ہے ان جیتو لم اجدک یا رسول اللہ. کل میں آمد تو آکو نہ پاوام کل میں آمد تو آکو نہ پاوام میں کیا کرام. او لوگو حضرت صدیق دی خلافت تبرہ کرنے والے لوگو نبی علیہ السلام نے فرمائے فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي أَبَا بَكْرٍ. اگر میں کو مسجد نبوی دے اندر نہ پاویں صدیق اکبر کول چلی منی تیرا مسئلہ حل ہو سی. اللہ دے نبی جے کو خود اپنا وارث مقرر کر کے منجن جے کو اپنے مسلح دا وارث بنا کے منجن اون دے اوتے نہ صحابہ اعتراض کریں نہ حضرت علی اعتراض کرے آج تک کالا چٹا اعتراض کرے تو دے کوئی حیثیت نہیں. اس واسطے صدیق دی شان کل بھی چمک دی اور آج بھی چمک دی راسی تا حیات رہتی دنیا تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان چمک دی دمک دی راسی. میرے بھائیو حضرت صدیق اکبر دی وفات دا تذکرہ مختصر سن لو. نبی علیہ السلام دے یار غار نبی علیہ السلام دا جان مثال صحابی تکلیفاں برداشت کرنے والا نبی پاک دے خاطر اپنے جسم کو لو لوہان کرانے والا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایہو مہینہ جمادی الثانی دے 22 تاریخ سوار دا دن مغرب اور عشاء دے درمیان حضرت صدیق دی 15 نیت تک بڑی طبیعت خراب 7 تاریخ جمادی الثانی دی طبیعت خراب ہوتے حضرت صدیق نے غسل کی طور اتنا سردی لگ گئی. 15 نیت حضرت صدیق اکبر بڑے پریشان اور بڑے علیل گزارے. جس وقت 22 جمادی الثانی دی مغرب تھی دی حضرت صدیق دی طبیعت بڑی گڑبڑ ہوئی دی. مغرب اور عشاء درمیان حضرت عائشہ اپنے ابو دا چہرہ مبارک اور سر مبارک اپنی جھولی دے اندر اپنے گود دے اندر رکھ کے بیٹھیے کہ اچانک حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح پرواز کرویں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسئلہ میں تدسنا چاہتا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے وفات تو پہلے اپنی بیوی ام اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے اے اسماء جس وقت میں فوت تھی ونیا غسل تائیں میں بوڑے مڑے. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ جس وقت فوت تھی میں غسل تائیں لے مڑے. نبی علیہ السلام فرمائے عائشہ میں فوت تھی میں غسل تائیں لے مڑے. اس واسطے بیان کرنا آج لوگ جس وقت بیوی فوت ہو ونجے بعض جو حالات قسم دے آدمی ایسے ہیں وہ آدم کے خامن بیوی دا رشتہ ختم ہو گئے. حضرت صدیق نے فرمایا اے اسماء اگر میں فوت ہو جاتا ہے غسل میں کڑے مڑے. اور حضرت اسماء نے فرمایا حضرت جی میں کیویں لے سا میں عورت ذات ہاں کیویں تو غسل لے سا. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے محمد عبد الرحمن بن ابی بکر کو نال کر کے وہ پانی سٹے سی تمہیں کو غسل لے. حضرت صدیق اکبر 22 جمادی الثانی سوار دری مغرب اور عشاء کے درمیان اس فانی جہان کو پوچھ کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تو دعا ہے اللہ پاک سارے کو صحابہ دے نال پیار کرنے توفیق نصیب فرماوے.
صحابہ دی زندگی جیسی زندگی بناون دی اللہ توفیق نصیب فرماوے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک